بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر خلق کل یمی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ اگر جو میرے یہ قصے پسند آ رہے ہیں تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آج کا قصہ ہے دنیا کی سب سے قیمتی گائیں، جو عجائب القرآن سے قرآن کا قصہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے، یہ بہت اہم اور نہایت شاندار قرآنی واقعہ ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے قرآن مجید اس سورہ کا نام سورہ بقرہ گائے والی سورت کہا گیا۔ اس واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا۔ ان کے پاس فقط ایک گائے بچیا تھی۔ ان بزرگوں نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد اس بزرگ کی وفات ہوگی۔ بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہوگی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ سوتا تھا، ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ روزانہ صبح جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کرتا، 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 اپنی والدہ کو دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے اپنے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی ہے جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ عز و جل کی امانت میں چھپا ہے۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کے اللہ، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھ کو واپس دے دے۔ اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح چمکتی ہے گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہوں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی۔ فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر یوں اس کے پاس کھڑی ہو گئی کہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا، اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر دو، لیکن کسی گاہک کو بغیر مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زائد دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا تم خواہ کتنی ہی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں کو سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہے، تو بیٹا تم اس سے مشورہ کر کے اس گاؤں کو ابھی فروخت کرے یا نہ کرے۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا ابھی تم اس گائے کو فروخت مت کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تم اس گائے کے چمڑا بھر کر سونا اس کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دیں گے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے 2 لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا
اور صبح قاتل کی تلاش ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا ایک گائے کو زچ کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو گے تو وہ زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ وغیرہ کے بارے میں بحث اور کریدنا شروع کر دیا۔ بالآخر جب اچھی طرح سمجھ گئے فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ گائے ایسی ہی تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے بھر کر سونا کی قیمت دے کر خریدا اور زچ کر کے اس کی زبان یا ہڈی، دم کی ہڈی مقتول کی لاش پہ مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے مجھے میرے مال کے لالچ میں قتل کر دیا، اور یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان لوگوں کے قاتلوں کے قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا، کثیر و مال و دولت اس کے پاس ہو گیا۔ اللہ جل ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرمائے، اور ہم سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی تو ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ جل آپ کے والدین کو، آپ کے بچوں کو صالح کرے، آپ کو صالح کرے، جن کے والدین فوت ہو گئے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جن کے زندہ ہیں اللہ ان کا تا دیر چھایا ان کے سر پر رکھے اور عافیت میں رہیں۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے کروں گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد اقبالی وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، پاک کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔